بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت یزدہم 11واں قصہ، یہ باب دوم کا 11واں قصہ ہے، اور یہ قصہ بھی، یہ حکایت بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی حکایت ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، در شبِ در بیابان مکہ از بے خوابی پائے رفتم بماند۔ ایک رات مکہ مکرمہ کے جنگل میں از بے خوابی، نہ سونے کی وجہ سے، پائے رفتم بماند، میرے اندر چلنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ سر بنہادم، میں نے سر رکھ دیا، یعنی لیٹ گئے۔ وشتر بارہ گفتم، اور اونٹ والے سے کہا، 10 از من بدار، کہ مجھ سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مکہ جا رہے تھے، مکہ کے سفر میں تھے، اور مکہ سے باہر ابھی جنگل کے اندر ہی تھے کہ رات بھر جاگنے کی وجہ سے ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی، اور قافلہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا یعنی اونٹ پہ بیٹھا کے ان کو، شتروان اونٹ پہ بیٹھا کے ان کو لے جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو جنگل کے اندر، اور تم لوگ آگے چلے جاؤ، جب میرے اندر طاقت عود کرائے گی تو میں جو ہے پھر جاؤں گا۔ اب اسی کو اشعار میں، اپنی تکلیف کو اشعار میں بیان کروں۔ پائے مسکین پیادہ چند رود، پیدل چلنے والے غریب کا پاؤں کب تک چلے گا؟ کس تحمل ستو شد بختی، کہ بوجھ اٹھانے سے اونٹ عاجز ہو گیا ہے۔ تا شود جسم فربہ لاغر، جب تک موٹے آدمی کا جسم دبلا ہوگا، لاغرے مردہ باشد از سختی، ایک دبلا آدمی تکلیف سے مر جائے گا۔ تو اس جو ہے اونٹ والے نے شیخ سعدی کو ایک نصیحت کی، گفت اے برادر۔ تو اس اونٹ والے نے کہا، شتربان نے کہا کہ اے بھائی، حرم در پیش است، حرم سامنے ہے، وہ حرامی از پس، اور چور پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر رفتی بردی، اگر تو چلا تو جان بچا لے گا، وہ اگر خفتی مردی، اور اگر تو سو گیا تو مرا۔ نہ شنیدہ کہ گفت ان، کیا تو نے لوگوں کی بات نہیں سنی ہے؟ خوش اس زیر مغیلہ براہ خفت بادیہ، کوچ کی رات ببولوں کے نیچے، جنگل کے راستے میں سونا بہتر ہے۔ تو یہ شعر ہے، دو مصرے ہیں۔ خوش است یہ خبر ہے، بہتر ہے کہ معنی میں، زیر مغیلہ براہ بادیہ خفت، شب رحیل ولے ترک، ولے ترک جاں بباید گفت، یہ ولے ترک جاں بباید گفت یہ الگ جملہ ہے۔ تو یہ خوش است، اس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ زیر مغیلہ، اس کا ترجمہ کوچ کی رات۔ زیر مغیلہ براہ بادیہ خفت، شب رحیل، کوچ کی رات ببولوں کے نیچے جنگل کے راستے میں سونا، خوش است بہتر ہے، ولے ترک جاں بباید گفت، لیکن جان سے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ شعر کا مطلب، پورے کا مطلب یہ ہے تو اس نے کہا دیکھو ابھی حرم شریف، یعنی وہ جگہ جہاں سے، یعنی مکہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، بغیر احرام کے اس سے آگے گزرنا نہیں چاہیے، اور وہاں پر اس میں داخل ہونے کے بعد بہت سا یعنی قتل و قتال، کسی کو مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، اونٹ والے نے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہمت کر لو، حرم سامنے، اور چور، اس زمانے میں ڈاکو لوگ قافلے کے پیچھے رہتے تھے، جیسے ہی موقع ملتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں تنہا پڑے رہیں گے تو دشمن، چور لوگ پیچھے ہیں، ڈاکو لوگ، قزاق لوگ پیچھے ہیں، وہ آپ کے جو ہے مار کے قتل کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر لو اور حرم شریف میں داخل ہو کر وہاں آرام کرنا۔ اور اشعار کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جنگلات کے دور دراز کے اسفار لوگ عام طور سے رات ہی کرتے ہیں، اور دوپہر کو ٹھہرتے ہیں، اور کھانے پینے اور آرام کرنے میں بسر کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی اس میں آرام کرنے لگے، پیچھے رہ کے آرام کرنے لگے، اور یہ نہ کرے کوئی سایہ دار پیڑ دیکھے اس کے نیچے آرام کرنے لگے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھا لگے آرام کرنے میں۔ لیکن آدمی جب آرام کرے تو بس یہ سمجھ لے کہ بس اب میں جان سے
ہاتھ دھونے والا ہوں، اس لیے کہ قزاق اور ڈاکو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح آدمی کو مطلب اس حکایت کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب جنگل کے خطرناک اسفار میں آرام اور راحت کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی آرام اور راحت ڈھونڈتا رہے، اس لیے کہ سونا جاگنا یعنی سو جانا جنگل میں گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رفقا اور جو قافلہ ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ان سے جدائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آدمی اپنے تکلیف اٹھا سکتا ہے، جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔